الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 9 رمضان مبارک ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی کا خواب اور باب ریان سے کیا مراد ہے اور ہر رات میں کیا مغفرت کی جاتی ہے، اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رمضان شریف کی پہلی رات مجھ پر نیند نے غلبہ کیا، پس میں نے جنت کو دیکھا کہ گویا وہ ایک ایسی نہر جو کہ موتی اور یاقوت سے بنی ہے، اس سے قریب بیٹھا ہوا ہوں۔ میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا، سورج کی طرح ان کے چہرے چمک رہے تھے۔ میں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا اور کہنے لگے، ہم رمضان شریف میں حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے اور رکوع کرنے والوں کے لیے ہیں۔ حضور سید العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جنت 4 قسم کے لوگوں کی مشتاق ہے: قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کی، زبان کے حفاظت کرنے والوں کی، بھوکوں کو کھانا کھلانے والوں کی اور رمضان کے روزے رکھنے والوں کی۔ باب ریان سے کیا مراد ہے؟ حدیث شریف بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کا ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس روزے داروں سے روزدار ہی جنت میں داخل ہوں گے، اس دروازے سے صرف روزدار داخل ہوں گے، دوسرا کوئی داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزدار کہاں ہیں؟ پھر اس دروازے سے کوئی بھی شخص داخل نہ ہو سکے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ یہ دروازہ روزداروں کے لیے مخصوص ہے۔ اس روزداروں کے لیے خاصیت ہے کہ جو اس سے داخل ہوگا، پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، یا اس کو ایسا شربت پلایا جائے گا کہ جس سے پیاس ختم ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی الترغیب و ترغیب کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں بند کیا جاتا، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا پورا مہینہ، اور شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اور رمضان کی ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور وہ صبح تک پکارتا رہتا ہے کہ ہے اے خیر کے طلبگار اور خوش رہو، اے شر کے طلبگار رک جا اور عبرت حاصل کر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی دعا کا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ ہم اسے رزق کے نواز دیں۔ اور جو سوال کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سوال کو پورا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان شریف میں ہر روز افطاری کے وقت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، جبکہ عید کے دن اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے تمام مہینے میں آزاد فرماتا ہے، یعنی ہر روز 60,000 کے حساب سے۔ رمضان شریف میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، رمضان میں دعائیں درجہ قبولیت رکھتی ہیں، رمضان میں افطاری کے وقت 60,000 جہنمیوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آنے پر پورے رمضان کے جتنے لوگوں کی مغفرت و بخشش ہوتی ہے اتنے عید والے دن ہوتی ہے۔ برادران اسلام، اگر 30 روزوں کو 24 گھنٹوں سے ضرب دیا جائے تو 360 گھنٹے بنتے ہیں، اور بقول اتباع کے انسان کے بدن میں 360 رگیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان عطا فرمایا اور فرمایا، اے بندے 360 ساتھ اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھ، تاکہ 360 رگوں کو میں اپنی رحمت اور عنایت سے پاک فرما کر تیرا وہ دل جو تیرے جسم کے رگوں کا مرکز محور ہے، اسے اپنی رحمت کا منظر، اپنے نور کا مطلع اور اپنی معرفت کا مخزن بناؤ اور اپنے قرب کی لذتوں سے سرفراز فرما دوں۔ سیدنا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب رمضان میں کوئی آدمی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اپنے بستر سے اٹھ کر ادھر ادھر کی حرکت کیے بغیر روزے کی طرف بڑھتا ہے، سحری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
تجھے برکتیں اور رحمتیں فرمائے۔ جب نماز کی نیت کر کے بندہ اپنے بستر سے جدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بستر دعا کرتا ہے، اے اللہ اس فرشتے مرفوع یعنی جنتی فرش عطا فرما۔ اور جب لباس پہنتا ہے تو لباس دعا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی لباس عطا فرما۔ اور جب جوتے پہنتا ہے جو جوتے دعائیں کرتے ہیں۔ جب برتن میں کھانا کھاتا ہے تو وہ برتن اس کے دعائیں کرتے ہیں۔ جب وضو کرتا ہے تو وہ پانی اس کے دعائیں مغفرت کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں اور باتوں کو سمجھ کر اس پر رمضان مبارک میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔